أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے سیروا فی الارض چلو پھرو زمین میں ثم انظروا پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا قل کہہ دیجئے لمن ما فی السماوات والارض کس کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے قل کہہ دیجئے للہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کتب علی نفسہ الرحمہ لکھ دیا اس نے اپنے آپ پر رحمت لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ البتہ وہ تم کو ضرور جمع کرے گا قیامت کے دن، اس میں کوئی شک نہیں ہے الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہ ایمان نہیں لائیں گے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اسی کے لیے ہے جو کچھ بچتا ہے رات میں اور دن میں وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اور وہی سننے والا جاننے والا ہے صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قل کہہ دیجئے سیروا فی الارض چلو پھرو زمین میں تم بھی نہیں مان رہے نا، دیکھو زمین میں جا کے قوم عاد کا حال دیکھو، قوم ثمود کا حال دیکھو، باقی جو قومیں ہیں ان کا حالت دیکھو، جنہوں نے نہیں مانا تھا ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا ثم انظروا پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا ہے۔ قوم شعیب کے اوپر رب العالمین نے آگ برسائی تھی اور پھر کیا ہوا، آگ کیسے برسائی؟ پہلے تو ان کے اوپر بارش نہیں ہو رہی تھی، گرمی بے بہا ہو گئی، پھر ایک طرف سے بادل آیا، انہوں نے کہا دیکھا ہم نے کہا تھا نا ہمارے بزرگ کون جائیں گے، یہ کریں گے اور وہ کریں گے، وہ بادل آیا، وہ سارے کا سارے اس کے نیچے جمع ہو گئی، یہاں پہ بھئی بارش ہو گئی، اور جو ہی بادل کے نیچے جمع اس بادل کے اندر سے بجائے پانی کے آگ برسی ہوئی۔ یہ اللہ کا عذاب جن لوگوں نے نہیں مانا، چل پھر کے دیکھو کیسا انجام ہوا ان کا۔ قل اے پیارے پیغمبر ان کو فرماؤ، پوچھو ان سے لمن ما فی السماوات والارض آسمانوں میں زمین میں جو کچھ بھی وہ کس کا ہے؟ اے پیارے پیغمبر ان سے پوچھو کس کا ہے وہ جو آسمانوں میں ہے زمین میں ہے؟ قل کہہ دیجئے للہ سارے کا سارا کس کا ہے؟ صرف اللہ کا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کے حکم کے ماتحت ہے، یعنی اسی نے پیدا کیا ہے اور حکومت بھی اسی کی ہے ہر چیز کے اوپر، یہ ہے ہر چیز اللہ کی ہونا۔ مطلب کتب علی نفسہ الرحمہ اس نے اپنے آپ پر رحمت لکھ لی ہے کہ وہ لوگوں کے اوپر رحمت کر رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں اللہ کے دشمن جو ہیں ان کے اوپر بھی اللہ کی رحمت ہو رہی ہے کو نہیں؟ وہ بھی کھا کے سو رہے ہیں، وہ بھی اللہ کی زمین کے اوپر چل رہے ہیں، وہ بھی سارے کچھ باقی رب العالمین کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہیں غصے میں آ جائیں تو ان سے وہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ورنہ ابھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے رب العالمین کے دشمن بھی کھا رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا رحمت کے 100 حصے ہیں۔ کتنے؟ 100 حصے ہیں، جن میں سے رب العالمین نے صرف ایک حصہ نیچے اتارا ہے زمین والوں کے پاس، باقی 99 جو ہیں وہ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ اسی ایک رحمت کا نتیجہ ہے کہ یہ جو جانور ہیں یہ بھی اپنے بچوں کے اوپر شفقت کرتے ہیں، درندے بھی اپنے بچوں کے اوپر کیا کرتے ہیں؟ شفقت کرتے ہیں۔ اب دیکھ لو درندے ہیں انسانوں کو دوسرے جانوروں کو چیر پھاڑ دیتے ہیں لیکن اپنے بچوں کے اوپر شفقت کر رہے ہوتے ہیں، وجہ رب العالمین کی رحمت ہے ہر چیز کے اوپر۔ ایک حصہ ہی اتنا بڑا وسیع ہے، تو اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت میں جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ نے فرمایا کتب علی نفسہ الرحمہ میں نے اپنے اوپر ہر رحمت لکھ دی ہے، لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ
لیکن دنیا میں نظام جو چلا جن لوگوں نے مانا نہیں مانا نہ مانا، قیامت کے دن جب آئے گا نا، لَيَجْمَعَنَّكُمْ، البتہ میں تم کو ضرور جمع کروں گا، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن، لا ریب فیہ، جس میں کسی قسم کا شک شبہ نہیں ہے۔ قیامت آنی ہی آنی ہے، سب نے وہاں جمع ہونا ہی ہونا ہے، اللہ کے سامنے حاضری ہونی ہی ہونی ہے۔ الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اتنا سن کے، اتنا کچھ دلائل سامنے آ جانے کے باوجود، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا ہوا ہے نا، بس وہ ایمان نہیں لائیں، اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا ہوا ہے، مطلب شیطان کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں، شیطان کی باتوں کو مانتے ہیں، بس ان کو دوسری چیز کو نظر آتی ہی نہیں ہے، ایسے لوگ صرف ایمان نہیں لائیں گے، وگرنہ جو انسان منیب ہوتا ہے، جو حقیقت کو سمجھنے والا ہوتا ہے، وہ انسان ایمان لے آتا ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، پیچھے بات ہوئی زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ کس کا ہے، اور ہر وقت کس کا ہے، ہر وقت کس کا، یہ آگے بات آ رہی ہے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، ہے تو ہر چیز اللہ کی ہے، یہ نہیں کہ ایک وقت میں ہے دوسرے وقت میں نہیں ہے، نہیں، اللہ نے فرمایا رات میں اور دن میں جو کچھ بھی بستا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کا ہے، ہر ایک کے اوپر کنٹرول اللہ کا ہے، قدرت اللہ کی ہے، بادشاہی صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہی سننے والا ہے ہر وقت ہر کسی کی ہر جگہ سے، وہی سننے والا ہے ہر وقت ہر کسی کی ہر جگہ سے سننے والا ہے، اور ہر بات کو سننے والا ہے، ہر زبان کو سمجھنے والا ہے، علیم جاننے والا ہے، ہر وقت ہر کسی کی ہر حالت کو جاننے والا ہے، کبھی بھی کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز اس سے چھپ نہیں سکتی، لہذا ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، اللہ جس کے اوپر جو چاہے کر سکتے ہیں، اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے، لہذا کل پیارے پیغمبر کہہ دیجئے غیر اللہ یتخذ ولیا، کہ اللہ کے علاوہ میں کسی اور کو کارساز بنا لوں، فاطر السماوات والارض، اس نے زمین و آسمان کو نئے سرے سے پیدا کیا ہے، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اس نے، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ کھلاتا ہے خود نہیں کھاتا ہے، وہ کھلاتا ہے، اس کو خود بھوک نہیں لگتی، نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ کل کہہ دیجئے انی امرت، یعنی ایسی ذات کو چھوڑ کے میں کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں، کسی اور کو کارساز بنا لوں، کسی اور کو ولی بنا لوں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہونا تو چاہیے یہ تھا کہ ایسی ذات کو چھوڑ کے کسی کی طرف انسان توجہ بھی نہ کرے، کسی کی طرف دھیان بھی نہ کرے، ایسی ذات کو چھوڑ کے جس نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، وہی ہر چیز کو کھلا رہا ہے، خود نہیں کھاتا ہے، ایسی ذات کو انسان کو چھوڑنا نہیں چاہیے ہے۔ کل، پھر پیارے پیغمبر خود کہہ دو ان کو، انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ میں پہلا فرما بردار بن جاؤں، میں کیا بن جاؤں؟ سب سے پہلا فرما بردار میں بن جاؤں، یعنی اللہ کا پیغمبر اللہ کی سب سے پہلے ماننے والا ہوتا ہے، جو ہی اللہ کا حکم آتا ہے سب سے پہلے کون مانتا ہے؟ اللہ کا پیغمبر اس کو مانتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی حکم آتا ہے، جو بھی آرڈر آتا ہے، وہ سب سے پہلے پیغمبر اس کو مانتا ہے۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین میں سے نہ ہو جائیں، یعنی جو اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی ذات و صفات میں کہتے ہیں فلاں بھی یہ بڑا کرنے والا ہے، فلاں بڑی پونجی سرکار ہے، ایسا نہ ہو جانا، بلکہ کیا کرنا؟ اللہ ہی کی طرف ہر وقت متوجہ رہنا، کسی اور کو اللہ کی ذات و صفات میں شریک نہ ٹھہرانا۔ مطلب آج کا سبق ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ جب بادشاہی ساری کی ساری اللہ کی ہے، جنہوں نے مانا، آپ دنیا میں چل پھر کے دیکھ لیں، جنہوں نے اس بات کو مان لیا، اللہ کی بادشاہی کو مانا، اللہ کے کنٹرول کو مانا، پھر اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری، وہ تو کامیاب ہو گئے، اور جن لوگوں نے نہیں مانا، اللہ کی آیات کی تکذیب کی، وقت کے پیغمبر کو نہیں مانا، آپ چل پھر کے دیکھیں زمین میں کیسا ان کا انجام ہوا ہے، کسی کے اوپر ہوا ڈال دی، کسی کے اوپر آگ ڈال دی، کسی کو پانی میں جو نا وہ غرق کر دیا، کسی کو زمین میں دھنسا دیا۔ یہ ساری عبرتیں ہمارے سامنے موجود ہیں، ماننے والوں کے لیے انعامات ہی انعامات ہیں، نہ ماننے والوں کے لیے دنیا میں بعض دفعہ عذاب آتا ہے، وگرنہ کل قیامت کے دن عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا کریں۔